السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ماؤں بہنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بات مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اگر رات میں جھاڑو لگائی تو ایسا اور ایسا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ رات میں جھاڑو لگانا چاہیے یا لگانا نہیں چاہیے۔ کیا رات کو جھاڑو لگانا یہ جائز ہے؟ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تنگ دستی کے چند اسباب ذکر فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں آپ نے ایک سبب یہ بھی ذکر فرمایا کہ رات کو جھاڑو دینا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ ہمارے سماج میں جو بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شام کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد جھاڑو لگا دینا، گھر میں صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، اس سے نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، رزق میں کمی سے واقع ہو جاتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، جو بھی کہہ لو آپ، یہ سب مصیبتیں ان سب چیزوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آتی ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ شگن اپشگن جس کو کہا جاتا ہے یا شبھ اشبھ کا جو مسئلہ ہے یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دینا چاہیے، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی چیز اشبھ نہیں، اور کسی وقت میں کوئی کام کیا گیا تو وہ اشبھ ہو جائے گا، بے برکتی آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، دن میں چونکہ صفائی اچھی ہو جاتی ہے، سب نظر آتا ہے، اس لیے دن میں صفائی کرنا اچھا ہے۔ اگر کسی کو رات میں جھاڑو لگانے کا موقع ملے، رات میں اس کے پاس وقت ہے اور ساری سہولت اس کو رات میں مہیا ہے تو رات میں بھی جھاڑو لگائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دن میں لگائے، رات میں لگائے، آدھی رات کو لگائے کہ آدھے دن میں لگائے، مغرب کے بعد لگائے کہ عصر کے بعد لگائے، صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، اس کا بے برکتی اور روزی کی کمی وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو جب صفائی کرنا ہے، جس وقت کرنا ہے، جس مہینے میں کرنا ہے، جس دن کرنا ہے، جس گھڑی کرنا ہے، ہر وقت صفائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صفائی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صفائی ہر وقت ضروری ہے، چاہے دن ہو اور چاہے رات ہو۔ شریعت میں کہیں بھی اس کے حوالے سے یہ پابندی ہرگز نافذ نہیں کی گئی ہے کہ آپ دن میں جھاڑو لگائیں، رات میں نہ لگائیں، ایسا کہیں بھی شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس سے آپ کو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رات ہو یا دن ہو، جھاڑو لگانا، گھر میں صفائی کرنا یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں جھاڑو دینے کے بارے میں بہت ساری غلط سلط باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں اور انہی سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل گئی ہیں۔ رات میں جھاڑو لگانا، دن میں جھاڑو لگانا جائز ہے، جب آپ کو لگے جھاڑو لگانے لگا سکتے ہو۔ جھاڑو لگانے سے نحوست کا، بے برکتی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نحوست اور بے برکتی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ ہر چیز کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ جو جتنا دین کے قریب ہوگا وہ اتنا برکت کے اور اللہ کے فضل و کرم کے قریب ہوگا، اور جو جتنا بددین ہوگا، دین سے دور ہوگا، اتنا وہ نحوست کے، بے برکتی کے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے بالکل اوپن ہیں، ان کو آپ فالو کیجئے اور ان کے مطابق زندگی گزاریے۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا، کہیں نہیں ملتا۔ ارے بھائی، صفائی اس سے تعلق ہے جھاڑو کا، اور صفائی تو جب ہمیں ضرورت پڑے، جب ہمیں صفائی کرنا چاہیے، کسی بھی ٹائم ہم جھاڑو لگا سکتے ہیں، دن میں، رات میں، شام میں، صبح میں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، گھر کی کنڈیشن کے حساب سے جھاڑو کا تعلق ہے۔ نحوست اور بے برکتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفائیاں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے بندو، دیکھو رات کے کتنے بجے ہیں؟ اس وقت مدینہ منورہ میں 12:30 بجنے والے رات کے۔ وہ فیضان سنت میں لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مضبوط ایمان والے بنے۔ صفائی جس وقت بھی کی جائے باعث برکت ہے۔ اور رات ہو یا دن، خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ جی، یہ بالکل غلط ہے، یہ توہم پرستی ہے۔
جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ شاید جھاڑو اتنی مؤثر ہے کہ آپ صفائی جیسا پاکیزہ کام بھی کریں تو اس کی نحوست ایسی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ تو یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن تنگدستی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے اور جاہلانہ اقدام ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور کوئی تنگدستی کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر کی یورپ کنٹریز میں راتوں میں صفائی ہوتی ہے، میں دبئی میں بارہا گیا ہوں رہا ہوں، رات ہی رات میں پورا شہر کلین کر دیتے ہیں، صبح آپ اٹھیں گے تو سب کچھ صاف ہوگا۔ تو وہاں پہ تنگدستی ہو رہی ہے، وہاں پہ تو پھر خوب پیسہ ہی پیسہ ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ کیا رات کے وقت گھر میں جھاڑو صفائی کرنا یہ گناہ کا کام ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ سید عارف پوچھتے ہیں بھائی جان ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے گھر میں، نہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جب گھر میں ٹی وی چلتی ہے، گھر میں گانے سنے جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑی جاتی ہے نا، اور ڈانس کیا جاتا ہے، برتھ ڈے منا کر جو ہے وہ سانگ میوزک پر تھرکا جاتا ہے۔ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ صفائی ستھرائی جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ گانے جہاں نہیں بجتے ہوں، مووی نہیں دیکھی جاتی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اسی لیے رات میں اگر جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے تو رات میں بھی آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ غیر مسلموں کی باتیں، اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عظیم دینی مرکز دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ کہا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ رات میں بھی اگر ضرورت ہو تو آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ کلیئر طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔